اس کے نتیجے میں جو صورتحال خراب ہوئی ہے، تو آج تک اتنے فوجی آپریشن اور اتنے آئی ڈی پیز بنانے کے باوجود یہ صورتحال سدھری نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان سے تعلقات کو تیز رفتاری سے بہتر بنایا جائے، اس لیے کہ حالات کے سدھار کی اگر کوئی کنجی ہے تو وہ افغانستان سے ہمارے تعلقات ہیں اور اعتماد سازی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ پچھلے دنوں میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن یہ پیش رفت بہت محدود ہے۔ ایک بڑے پیمانے پر اس اعتماد سازی کے لیے اقدام ہونا چاہیے، اور اس میں جو کردار بھی جو قوتیں ادا کر سکتی ہیں ان سے مدد لینی چاہیے۔ جماعت اسلامی اپنے آپ کو پیش کرتی ہے کہ امن کی خاطر، اور یہ پوری بیلٹ جو کہ ہماری قبائلی بیلٹ ہے اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اگر امن کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑے گا ہم اس کے لیے سامنے آنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ کل جو وادی تیرا کا واقعہ ہوا یہ افسوسناک ہے۔ وہاں عمومی طور پر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ احتجاج پر گولیاں چلائی گئی ہیں اور فوج کی طرف سے چلائی گئی ہیں۔ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہ گولیاں چلائی ہیں۔ دیکھیں اس طرح مسئلہ کبھی بھی ریزالو نہیں ہوگا۔ جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے سب کچھ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کی بھی پچھلے واقعات کی طرح تحقیقات بھی ہونی چاہیے، اور جو بھی کلپریٹ ہے چاہے وہ فوجی ہو، سویلین ہو، بیوروکریٹ ہو، ڈپٹی کمشنر ہو، کمشنر ہو، جو بھی ہو، جب تک آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے لوگوں میں اعتماد پیدا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے وہاں جرگہ ہوا ہے اور احتجاج لوگوں نے وقتی طور پر ختم کیا ہے، لیکن یہ مسئلہ اس طرح سے ریزالو ہوتے نہیں ہیں اس طرح کے معاملات۔ تو تحقیقات بھی ہوں اور کارروائی بھی کی جائے چاہے کوئی کتنا بھی طاقتور ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ اعتماد سازی اور جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ ایک گریٹر ڈائلاگ، گریٹر جرگہ۔ جماعت اسلامی الحمدللہ 30 جولائی کو پشاور میں تمام قبائلی عمائدین کا ایک گریٹر جرگہ کر رہی ہے الحمدللہ، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں تمام ہمارے جو ضم اضلاع ہیں قبائل کے وہ سارے کے سارے شریک ہوں گے۔ ان قبائلی اضلاع کو جب ضم کیا گیا تھا تو ان سے وعدے کیے گئے تھے، لیکن وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، وہاں سینکڑوں تعلیمی ادارے ایسے ہیں جہاں اس وقت تعلیم نہیں دی جا رہی ہے، اور یہ وہ صورتحال ہے جس کے نتیجے میں حالات مزید بگڑتے ہیں اور خراب ہوتے ہیں۔ وہاں بدامنی ہے، روز کاروائیاں ہو رہی ہیں اور اس پر عوام شہید ہو رہے ہیں اور ہمارے فوجی جوان بھی شہید ہو رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ضد کے ذریعے یا رٹ قائم کرنے اور طاقت کے ذریعے مسئلے کو ریزالو نہیں کیا جائے گا۔ وہاں کے عوام کو خاص طور پر یہ جو جنوبی بیلٹ ہے یا خیبر ایجنسی جو وسطی بیلٹ میں لگتی ہے، ان سب کے عمائدین کو ساتھ ملا کر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ 30 تاریخ کو انشاءاللہ خیبر پختونخوا کا پشاور میں ہونے والا یہ جرگہ، انشاءاللہ میں خود بھی اس میں شریک ہوں گا۔ ہم وہاں تمام عمائدین کی رائے بھی لیں گے اور امن کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ اقدام انشاءاللہ تعالیٰ کیا جائے گا۔ اس وقت غزہ کی جو صورتحال ہے وہ بہت بھیانک ہے اور ایک انسانی المیہ ہے جو وہاں موجود ہے۔ روزانہ 40-50 لوگوں کو بمباری سے اور اتنے ہی لوگ جو ہیں وہ بھوک سے شہید ہو رہے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ ہمارے بچے ہوں اور ہم ان کو نہ کھلا سکتے ہوں نہ پلا سکتے ہوں اور اپنی آنکھوں سے ان کو مرتا ہوا دیکھیں تو کیا صورتحال ہوگی۔ میں مسلم حکمرانوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا وہ اپنے بچوں کے لیے یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے آنکھوں کے سامنے مر رہے ہوں، کہ ان کو پانی نہ مل رہا ہو اور ان کو کھانا نہ مل رہا ہو، اور وہ برداشت کرتے چلے جائیں گے؟ میں مسلم دنیا کے سپہ سالاروں سے پوچھتا ہوں کہ وہ اس کو قبول کر سکتے ہیں؟ تو یہ فلسطین کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں۔ بیت المقدس فلسطین میں ہے، انبیاء کی امامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر فرمائی تھی، مسجد اقصیٰ پر۔ ہمارے لیے یہ عزت اور شرف کی جگہ ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مزاحمت کو زندہ رکھا ہے، جنہوں نے حق اور باطل میں حق کے لیے قربانیاں دے کر پوری دنیا کے سامنے ایک تقسیم پیدا کر دی ہے۔ مغرب کے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے ان کی حمایت کے لیے، غیر مسلم لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کو سپورٹ کر رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے مسلم دنیا میں ایک سناٹا نظر آتا ہے۔ افسوسناک صورتحال ہے۔ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستانی قوم کو مسلسل ان کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے،
امداد کرتے ہیں لوگ اور بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں، لیکن امداد کے راستے بند کیے ہوئے ہیں۔ یہ جھوٹ پھیلایا گیا کل کہ رفح کراسنگ کھولی گئی ہے، ابو سلیم کے ذریعے سے چند ٹرک اندر گئے، جہاں 23 لاکھ انسان موجود ہوں وہاں 100 ٹرک بھی چلے جائیں گے تو کیا ہوگا ٹرالے، لیکن ابھی تک مصر نے رفح کراسنگ وہ نہیں کھول رہا ہے۔ خوف کھانے والے یہ لوگ ہیں امریکہ سے، غلام بن کر یہ سارے مسلم حکمران ٹرمپ کی طرف دیکھتے ہیں اور اس سے آشیرواد لینے کے چکر میں مسلمانوں کا خون ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، نسل کشی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آواز بلند کریں، ورنہ اللہ کے ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ ہمارے بچے روز بھوک سے مر رہے ہیں اور بمباری سے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر مسلم دنیا ڈٹ کر بات ہی کرنا شروع کر دے، ان کی فوجوں کی طرف سے واضح میسج چلا جائے، تو آپ نے دیکھا تھا کہ ایران کے میزائل ابھی گرنا شروع ہوئے تھے تو جنگ بندی کرنے کے لیے ٹرمپ کود کر آ گیا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ خود بھی حملہ کر رہا تھا۔ لیکن جس وقت تل ابیب کے اوپر ایران کے میزائل گرے ہیں، فوراً جنگ بندی کے لیے امن کا سفیر بن کر ٹرمپ سامنے آ گیا۔ لیکن یہ ٹرمپ کیا کر رہا ہے کہ جب 3 دفعہ معاہدہ 4 دفعہ معاہدہ کیا ہے اور اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ابھی بھی 2 دن پہلے بھی ایک معاہدہ کا ڈرافٹ بن گیا، سب کچھ مکمل ہو گیا، لیکن اس سے پیچھے ہٹ گئے، اور ہردہ سرائی کرتا ہے ٹرمپ اور ان کے وزیر کرتے ہیں۔ تو یہ تماشا بھی دیکھ رہے ہیں بلکہ شریک ہیں اس پورے جرم میں۔ میں پاکستان کی حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے فلسطینی حماس کے رہنما خالد مشعل صاحب نے فون کیا اور ان سے کہا کہ اپنی حکومت سے بات کریں کہ وہ کوئی ڈیلیگیشن بنائے، وہ عالمی رہنماؤں سے بات کریں، وہ ترکی سے، تو جتنے بھی ممالک ہیں، ملیشیا، انڈونیشیا، سعودی عربیہ، اور پھر اس کے بعد ساؤتھ افریقہ، ابھی تو فرانس نے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پھر لائک مائنڈڈ لوگ ہیں جو کہ اس وقت فلسطین کے کاز کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایکٹیو پارٹیسپیشن کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں گے تو ہم سے امریکی صدر ناراض ہو جائے گا۔ میں نے پرائم منسٹر کو کال بھی کی، انہوں نے مجھے یقین بھی دلایا کہ میں کام کروں گا، لیکن صرف یقین دلانے سے اور بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بیان، انہوں نے خود کہا کہ صرف بیان سے تو کچھ نہیں ہوتا، بہت برا حال ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب پھر اس کے لیے کچھ کیجئے، نکلیں آپ فلسطین کے لیے نکلیں۔ ہم سارے سیاسی اختلاف کے باوجود اگر آپ فلسطینیوں کے لیے پیش قدمی کریں گے، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ آپ جائیں، مختلف ملکوں کا دورہ کریں، آپ جائیں اور صرف ایک ایجنڈے پہ کہ یہ کھلنا چاہیے، اور آپ انیشیٹو لیں۔ پاکستان کی طرف لوگ بڑی امید سے دیکھتے ہیں، فلسطینی بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے بچے دیکھ رہے ہیں۔ آپ ان بیٹیوں کی پکار کیوں نہیں سنتے جو ویڈیو بنا کر کہیں سے اپلوڈ کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے لیے کوئی کیوں نہیں آتا ہے؟ ہم قیامت کے دن شکایت کریں گے اللہ کے اور اس کے رسول سے کہ یہ امت مسلمہ تماشا دیکھ رہی تھی اور ہم مر رہے تھے۔ تو آپ انیشیٹو لیں اور فوجوں کی طرف سے واضح طور پر اعلان ہونا چاہیے۔ میں فیلڈ مارشل صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بھی اصولی اور جمہوری اختلاف اس بات سے ہیں کہ جو اس ملک میں سب کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ مختلف ممالک کے دورے کرتے ہیں، جب وہ معیشت پر بات کرتے ہیں، جب وہ تجارت پر بات کرتے ہیں، تو پھر پاکستان جو کہ واحد ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان جس نے ابھی ایک بڑے دشمن کو الحمدللہ سبق سکھایا ہے، پوری قوم نے آپ کا ساتھ دیا ہے، تو آپ فلسطینیوں کے لیے بھی اتنی ہی آواز بلند کریں، اور عملی طور پر کچھ چیزیں سامنے آنی چاہیے جس سے یہ میسج ملے کہ بہت ہو گیا ہے۔ اب پاکستان بھی اور ترکی بھی اور دیگر ایران بھی اور دیگر ممالک بھی مل کر اسرائیل کی طرف پیش قدمی کریں گے اور اس محاصرے کو توڑیں گے۔ جس دن پاکستان کی فوج کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے فوج کی طرف سے یہ اعلان کر دیا، دنیا میں بھونچال آ جائے گا، اور الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ذرا ہمت پیدا کرنی پڑے گی۔ ہم ڈپلومیٹک محاذ پر جو کچھ بھی ایشوز ہوتے ہیں ہم اس سے واقف ہیں، لیکن بہرحال ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس میں غیرت اور ایمان پر فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور ifs اینڈ بٹس پر فیصلہ نہیں کرنا پڑتا، اور غیرت اور ایمان پر کیے جانے والے وہ فیصلے پھر بہت سارے راستے بھی کھول دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بھارت کے مقابلے میں جب ہمت دکھائی، ایک آرمی چیف کہتا تھا کہ ٹینکوں میں پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوا، اور اگر دوسرے آرمی چیف نے انیشیٹو لیا تو پوری قوم ساتھ ہو گئی، پورے پاکستان میں پاکستان کا وقار بلند ہو گیا، پاکستان کی عزت بڑھ گئی۔ تو جب یہ کام ہو گیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صحیح انیشیٹو لیتے ہیں تو آپ کے لیے پوری دنیا میں راستے بھی کھلتے ہیں۔ اللہ پر توکل کریں اور آگے بڑھیں، اور اس کے لیے عملی کوئی قدم اٹھائیں اور کچھ اعلان کو کم از کم کیا جائے۔ تو
تو غزہ کے لوگوں کو اس طرح ہم نہیں دیکھ سکتے۔ 5 اگست آ رہا ہے، 5 اگست پہ جو ایک طرف اسرائیل اور دوسری طرف مودی سرکار انڈیا کی، یہ دونوں ایک ہی طریقے سے کام کرتے ہیں۔ جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ اتنا قتل عام کرتا ہے، نسل کشی کرتا ہے۔ کشمیریوں کی نسل کشی مودی کر رہا ہے۔ 5 اگست کو 2019 میں انہوں نے جو اسپیشل اسٹیٹس تھا بھارت کے آئین میں 370 اور 35A کشمیریوں کا، اس کو ختم کر کے کشمیر کو ضم کرنے کی کوشش کی، جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کی طرف سے وہ رد عمل نہیں آیا تھا جو آنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں بھارت اور زیادہ شہر ہو کر اس نے یہ کام کیا اور الٹے ہم پر الزامات لگائے۔ لیکن الحمدللہ اب بھارت ڈیفینسو پر ہے۔ وہاں اپوزیشن ان سے سوال کر رہی ہے کہ 7 جہاز گرے ہیں کہ 8 جہاز گرے ہیں، ہمیں بتایا جائے۔ وہاں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپریشن سندور کی ناکامی کا پوری قوم کو بتایا جائے۔ خود وہاں ایک اسپلٹ موجود ہے، وہاں خود آزادی کی تحریکیں موجود ہیں۔ تو اس وقت موقع ہے کہ ہم اس 5 اگست کو عملی طور پر ایگریسو طریقے سے منا کر پوری دنیا میں بھارت کو بے نقاب کریں، اور ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ 370 اور 35A کو کالعدم ہونا چاہیے، اور اسی طرح کشمیر کی حق خود ارادیت کو تسلیم ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر یہ ثالثی ڈرامے بازی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگی، چاہے وہ ٹرمپ کہتا ہو یا کوئی بھی کہتا ہو۔ آلو پیاز کی سیاست اور تجارت کے لیے کسی کی ثالثی قبول کرنا یہ ڈرامے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 اگست کو ہمیں نہ صرف یہ کہ کشمیر بلکہ فلسطین اس کے ساتھ مل کر بڑے پیمانے پر اس پر بات کرنی ہوگی، اور جماعت اسلامی یہ اعلان کر رہی ہے کہ 5 اگست کو ہم یوم حقوق کشمیر و فلسطین منا رہے ہیں، اور ہم پوری پاکستانی قوم سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس دن احتجاج بھی کریں، یکجہتی کا اظہار بھی کریں فلسطینی اور کشمیریوں سے، بھارت اور اسرائیل کو بے نقاب بھی کریں، اس لیے کہ ان دونوں کا گٹھ جوڑ ہے۔ اسرائیل پوری بھارت پاکستان جنگ کے دوران اس کے ڈرون استعمال ہوتے رہے، اس کی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی رہی، اس کے ڈیلیگیشن ہر مہینے تقریباً انڈیا میں جاتے ہیں، کشمیر میں پہنچتے رہے ہیں، اور وہ سب مل کر یہ کارروائی کر رہے ہیں۔ اس لیے 5 اگست کو یوم حقوق کشمیر و فلسطین کے طور پر منایا جائے گا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام ایشوز پر پوری قوم کو ایک اعتماد دینے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں کراچی میں موجود ہوں، تو کراچی کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ذرا سی بارشیں ہوتی ہیں پورا سسٹم بے نقاب ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ایڈریس نہیں ہو رہا، نہ بجلی کا نہ پانی کا۔ کے الیکٹرک کی دہشت گردی اسی طرح جاری ہے، K4 منصوبے میں جھوٹ بولتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ ہر حکومت یہ کام کرتی ہے، یعنی جو جہاں 40 ارب روپے سال میں دینے چاہیے اس پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے، وہاں 3.2 ارب دے رہے ہیں، اور جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم مکمل کر دیں گے۔ ساری حکومتیں یہ سب وفاقی اور صوبائی ہیں۔ پیپلز پارٹی سے تو خیر توقع کیا ہے، اس نے تو بیڑا غرق کر ہی دیا ہے۔ 19 سال ہو گئے ہیں اس منصوبے کو، اور اس کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور مکمل نہیں ہو رہا۔ آگے کے حالات اور زیادہ خراب نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے اختیارات منتقل نہیں کرتے ہیں، ٹیکسوں پہ ٹیکس لگائے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ نان ایشوز میں الجھایا ہوا ہے۔ تو ایک بدترین کرپشن اور لوٹ مار ہے جو یہاں سندھ حکومت کی سطح پر موجود ہے، اور بدقسمتی سے ان کے اتحادی ہیں MQM والے، اس لیے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی میں ہم اپوزیشن ہیں، تو یہ سب ہم ڈرامے پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں۔ ویسے تو MQM کی اب کیا اپوزیشن ہی کیا ہے، 2-2 ہزار ووٹ لے کر تو ان کو سیٹیں پکڑائی گئی ہیں، تو ان کی کیا اپوزیشن اور کیا ان کی حکومت۔ لیکن وفاق میں وزارتیں پکڑ کے بہت سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ان سارے جرائم میں شریک ہیں۔ تمام اداروں پر پیپلز پارٹی نے قبضہ کیا ہے، شہری اداروں پر، اور MQM اس میں شریک جرم ہمیشہ رہی ہے اور ابھی بھی ہے۔ نورا کشتی کریں گے لیکن ساتھ بیٹھ کر سینٹ کا انتخاب لڑیں گے، تنخواہیں اپنی بڑھائیں گے، باجوہ کو ایکسٹینشن دیں گے، کراچی کے تمام اداروں پہ قبضہ کریں گے، اور کراچی کے حقوق کو پامال کریں گے۔ اسٹریٹ کرائم میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ 26,000 موٹر سائیکلیں صرف ایک سال میں، 6 مہینے میں 26,000 موٹر سائیکلیں چھن گئی ہیں۔ آپ بتائیے، 20 لاکھ نمبر پلیٹیں دی ہیں اور 26,000 موٹر سائیکلیں چھن گئی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ 80 لاکھ نمبر پلیٹیں ہیں نہیں ان کے پاس، اور پریشر اتنا ڈال رہے ہیں، ڈبل ریٹ چارج کر رہے ہیں، ہر چیز میں بیڑا غرق ہے، اور نان ایشوز میں الجھا دیتے ہیں، اجرک کو ایشو بنا دیتے ہیں، اور دونوں مل کر کھیلتے رہتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو۔ یہ بیوقوف 40 سال سے بنا رہے ہیں، اور سندھیوں کو اور مہاجروں کو پتہ ہے کہ یہ دونوں مل کر ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ کسی ناٹک میں آنے کے بجائے اصل بات یہ ہے
کہ جو صحیح بات ہے اس کے اوپر لوگوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے حکومت کے خلاف اور ان کے اتحادیوں کے خلاف. بہت بہت شکریہ. جی جی. آپ کی جماعت کے علاوہ اور کتنی جماعتیں پولیٹیکل پارٹیز شامل ہیں اس میں حقوق یوم کشمیر اور فلسطین؟ دیکھیں اصولاً تو تمام جماعتوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, حکومت کی سب سے زیادہ بنتی ہے اور اپوزیشن کی بھی, لیکن آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کشمیر کا معاملہ ہو یا فلسطین کا, بلکہ پاکستان کے عوام کے بھی اگر کوئی جینوئن ایشوز ہیں, بجلی کا مسئلہ ہے, ہم نے دھرنے دیے, تو ہمارا تو نہ حکومت کی کسی پارٹی نے ساتھ دیا نہ اپوزیشن کی کسی پارٹی نے ساتھ دیا, بلکہ ہم سے ہی پوچھتے رہے کہ ریٹ کم ہوئے کہ نہیں ہوئے. جب ہو بھی گئے تب بھی شکوک پیدا کرتے رہے, حکومت کا ساتھ دیتی رہی اپوزیشن, بجائے اس کے کہ اچیومنٹ مانتے اور سب مل کر جد و جہد کرتے. تو ہماری اپوزیشن کا المیہ یہ ہے کہ خوفزدہ رہتی ہے اور وہ اس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ حکومت کے ساتھ لڑائی کرے, خود جماعت اسلامی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ طریقہ نہ حکومت کا صحیح ہے نہ اپوزیشن کا صحیح ہے, نہ کشمیر نہ فلسطین اور نہ عوام کے ایشوز. اس وقت نہ صرف یہ کہ حکومتی پارٹیاں اس پر کچھ نہیں کر رہی بلکہ اپوزیشن جماعتیں بھی کچھ نہیں, سب امریکہ کی طرف لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں. کوئی جو ہے وہ سینیٹروں سے مل رہا ہے, کوئی کانگریس مین سے مل رہا ہے, کوئی امریکہ کے صدر سے ملنے کا خواہاں ہے. تو حکومت اور اپوزیشن دونوں انجمن غلامان امریکہ کا ایک زبردست جیتا جاگتا جو ہے وہ نمونہ ہے. اسی طرح سے ان ایشوز پر یہ لوگ بات نہیں کرتے, لیکن اگر ان کو اپنی تنخواہیں بڑھانی ہو سب ایک ہو جاتے ہیں, سینٹ میں بندر بانٹ کرنی ہو. اب آپ دیکھیں سینٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ جس کا ووٹ تھا اس نے خود کاسٹ نہیں کیا, بڑے ادب سے سب نے مل کر آپس میں طے کیا کہ پہلا ووٹ ڈال دیا گیا, وہ نہیں جب یہ آپس میں مکمکا کرتے ہیں تو مکمکا کر لیا انہوں نے, اس میں کوئی تقسیم نہیں رہی. اسی طرح باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی تھی تو یہ سب ایک تھے. تو یہ ان سارے اعمال نامے جتنے بھی قوم کے خلاف کیے جاتے ہیں اس میں ایک ہوتے ہیں. ویسے بعد میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو کشمیر اور فلسطین پر میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ ان جماعتوں کو کم از کم ان ایشوز پر اور عوام کے جینوئن ایشوز پر ایک جیسی بات کرنی چاہیے. اور اپوزیشن سے ہم بات بھی کریں گے, کرتے رہتے ہیں اور بھی کریں گے انشاءاللہ کہ اس پہ ہمارا ساتھ دیں. میں نے صرف چونکہ وہ ایک نقطے پر تھا, ایک اور بات بھی میں نے کی تھی لیکن وہ انہوں نے چونکہ اس کو ریکٹیفائی کر لیا تھا تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اس پہ بات کروں, اور میں نے کہا بھی تھا کہ یہ میں صرف آپ کے لیے بات کر رہا ہوں. دوسری بات جو ہے جو اہم ترین تھی, چونکہ خاص یہ ایجنڈا تھا فلسطین کا, تو میں نے فلسطین پہ ہی بات کی تھی. باقی بلوچستان کے حوالے سے تو حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے, تو ہم تو مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم جمہوری عمل پہ بھی یقین رکھتے ہیں, جمہوری جد و جہد پہ بھی یقین رکھتے ہیں. دینی اور مذہبی جماعتوں کے جو اجلاس کو کر رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کی, اس میں جماعت اسلامی کا کیا رول اور کیا موقف ہے؟ اجلاس ہونے میں کیا حرج ہوتا ہے؟ حرج ہوتا ہے کوئی؟ اجلاس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو اجلاس ہوتے رہتے ہیں, مختلف ایشوز پر بات ہوتی رہتی ہے. ابھی ملی یکجہتی کونسل میں تو جماعت اسلامی کا کی رول ہے, قاضی حسین احمد صاحب نے بنائی تھی, تو جب سے چل رہی ہے. اور ہم اس میں مذہبی ہم آہنگی کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم ہے, یہ پولیٹیکل اور انتخابی اتحاد نہیں ہے. یعنی پولیٹیکل تو ہو جاتی ہیں چیزیں لیکن انتخابی اتحاد نہیں ہے, یہ مذہبی ہم آہنگی کے لیے بنایا جانے والا اتحاد ہے. اس میں مولانا تشریف لائے تھے, انہوں نے اپنی بات کی تھی, لیکن ایم ایم اے سمیت کسی بھی ایسا اتحاد جو انتخابی یا سیاسی اتحاد ہو وہ کوئی پیش نظر نہیں ہے جماعت کے. اور جماعت اپنے نشان پر اور اپنے نام کے ساتھ الیکشن لڑے گی جب بھی الیکشن ہوگا, اور ایم ایم اے ختم ہو چکی ہے, بس اس کو ختم ہی ہو جانا چاہیے. جی نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی جتنی بھی ایفرٹس ہم ماضی میں کرتے رہیں اس ایفرٹس کا فائدہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آواز بن جاتی ہے نا, ایک مطالبہ تو پوری قوم کا بن جاتا ہے نا. پھر ابھی انہوں نے کم از کم اتنا تو ہوا نا کہ 14 اگست تک ایک ریلیف مل گیا, ورنہ دھڑا دھڑ چالان ہو رہے تھے, پریشان ہو رہے تھے لوگ اتنے. تو وہ تو کسی طور پر ہو گیا. حرکت میں برکت ہوتی ہے جینوئن طریقے سے اگر کی جائے اور جینوئن پارٹی کرے. 2 نمبر لوگ جب حرکت بھی کرتے ہیں تو وہ بھی مشکوک ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہمارے منیم ظفر صاحب اور ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب, ہمارے سارے ٹاؤن کے چیئرمین, ہماری پوری ٹیم جماعت کی, پبلک ایڈ کمیٹی, یہ سب لگے ہوئے ہیں اور عوام کو ریلیف دلانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, اور بہت بڑے پیمانے پر ریلیف ملتا بھی ہے. لیکن
ظاہر ہے کہ اپوزیشن پارٹی یہی کام کر سکتی ہے. جہاں تک بات چیت ہے تو بات چیت سے تو ہم نے کب منع کیا ہے. یہ جو سٹی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں نا. ابھی پچھلے دنوں وزیر بلدیات سے بھی آپ لوگ ملے تھے. تو بات چیت میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن بات چیت صرف بات چیت کے لیے اور کام نہ ہو تو پھر تو احتجاج ہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, شکریہ.